بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولادت بسعادت امام ہشتم علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جمعۃ المبارک کے دن 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ملک اور حامیم سجدہ کی تلاوت کریں۔ جب سجدہ واجبہ پر پہنچے تو سجدہ کر کے کھڑا ہو کر سورہ مکمل کرے۔ حق تعالیٰ اسے بہشت میں داخل کرے گا۔ نمبر 2، اور اس کے اہل خاندان کے لیے اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ نمبر 3، اور حق تعالیٰ اس کی قبر کی تنگی اور حشر کی ہولناکیوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آغا محمد تقی بحجت فرماتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آج کے دن 1400 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہدیہ کرنا ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے اور پریشانی سے آزادی کے لیے بہت ہی خیرت انگیز عمل ہے۔ حمد اس خدا پاک کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کے فنا ہونے کے بعد سب سے آخر میں بھی موجود ہوگا۔ وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اس کو یاد کرتا ہے وہ اسے بھولتا نہیں، اور جو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے تو وہ شکر کرنے والے کی شکر میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جو اسے پکارے وہ پکارنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو کوئی اسے امید رکھتا ہے تو اس کی امید کو وہ قائم رکھتا ہے۔ شفاعت تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے بھی، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض سے بھی، حسد سے، شر سے، نفرت سے، کینہ سے، دل کی گرد و آلود کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے بھی۔ اللہ کریم ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی شفا عطا فرمائے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہترین ادائیگی اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے وہ شخص واقعی بہت محبت کرتا ہے جو آپ کا غصہ سہ جاتا ہے، اور یقیناً وہی انسان آپ کے سچے پیار کا حقدار ہوتا ہے جو آپ کے سخت ترین الفاظ کو سن کر خاموشی اختیار کرے۔ اللہ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، قد افلح من زکاھا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ قرآن اللہ کا خزانہ ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان یعنی اللہ کی طرف سے عطیہ، نعمت اور دعوت ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اس سے فائدہ حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مقدر میں ہو وہی ملے گا۔ جان لو اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس میرے پروردگار عالم تو مجھے بخش دے۔ جب وراثت تقسیم ہو تو یتیموں اور مسکینوں کو بھی یاد رکھا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان کے ساتھ نرمی سے رویہ اختیار کرو۔ سورہ الحدید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے،
پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، بس بن کر رہ جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی تو سوائے ایک دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور تم یہاں پر دنیا میں اپنا سکون اور مال و دولت تلاش کر رہے ہو۔ مولا علی نے فرمایا، وفا وہ نہیں جو لفظوں میں ہو، بلکہ وفا وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ نبھائے، کیونکہ سچے رشتے آزمائش میں ہی پہچانے جاتے ہیں۔ رب کریم نے اگر دینا نہ ہوتا تو قرآن مجید میں کبھی کن فیکن کا ذکر نہ کرتا۔ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک مانگنے کی دعا۔ اللہم اسألک قرۃ عین لا تنقطع۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیب سے نکال دیتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، ان اللہ مع الصابرین۔ اور اسی پروردگار سے مانگو جو ہے بڑا کریم، ان اللہ غفور رحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ کبھی نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپایا کرو۔ امام علی نقی ارشاد فرماتے ہیں، تقدیر تمہیں وہ کچھ دکھاتی ہے جو تمہارے دل نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مشکل کشا دعا، اسے مشکل کشا دعا کہتے ہیں۔ یہ دعا میرے ساتھ ایک بار پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا حنان یا منان یا حل المشکلات ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا فتاح یا خالق یا قابض یا مالک یا باسط یا رزاق یا علیم یا علیم یا حلیم یا کریم یا خالق یا باری یا مصور۔ اور پردہ دار خاتون کی چادر میں اتنی خدت تو ہونی چاہیے کہ باہر کے ماحول تمہارے باطن پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں تک شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔